انسان اخلاق کے ساتھ، علم کے ساتھ اور اپنی نافعیت کے ساتھ زندگی گزارے، یہ انسان کی سب سے بہتر زندگی ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ہی افسوس اور غم کا مقام ہے تمام اساتذہ جامعہ، انتظام جامعہ اور طلبہ جامعہ کے لیے کہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے موقر استاد جو پچھلے 14 سال سے جامعہ میں خدمت انجام دے رہے تھے اور 14 سال میں کبھی نہ ان کی کوئی شکایت موصول ہوئی اور نہ کبھی وہ اپنے کسی کام سے دفتر میں ہمارے پاس آئے، تو خاموشی کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں شعبہ تحفیظ القرآن میں خدمت انجام دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو تقریر کا ملکہ عطا فرمایا تھا، تو الحمدللہ علاقے کی جتنی بھی مسجدیں ہیں قرب و جوار کی، ان تمام مسجدوں میں اور گاؤں گاؤں جا کر اپنی خوشی سے بیان کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش اور فکر کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جیسا کہ آج مجھے جب میں ان کے گھر پر پہنچا تو مولانا سعید صاحب نے بتایا کہ کئی سالوں سے رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے مکانی فلی کی مسجد میں اور اعتکاف میں بیٹھتے تھے آخری عشرے میں اور روزانہ ایک قرآن پورا کرتے تھے۔ کہا اس سال بھی آپ نے اپنے معمول کے مطابق اسی طریقے سے گزارا، بہرحال قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اچانک آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کو بمبئی لے جایا گیا اور آپ بہرحال اپنی اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے۔ آپ کے گھر والوں نے اور جامعہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ کا اچھی طرح علاج ہو جائے، اس لیے کہ 35 سال آپ کی عمر، بہت کم عمر، آپ کے 3 معصوم بچے ہیں۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے صبر کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس صبر کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے راحل کو اللہ رب العزت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جوار رسول مقدر فرمائے، اس لیے کہ الحمدللہ انہوں نے پوری زندگی اسی طرح سے گزاری۔ آج تقریباً 60 بچوں نے ان کے پاس حفظ مکمل کیا۔ ان کے والد صاحب کا ایک جملہ جب میں نے سنا تو میں بھی ہل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمر میں باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، لیکن میرا بیٹا مجھے اخیر میں وصیت کر گیا کہ ابا میرے تینوں بچوں کو عالم اور حافظ بنانا۔ تو بہرحال انہوں نے کس طرح سے اسے سنا ہوگا وہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسی طریقے سے دین کی قرآن اور فکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہا وہ اتنی بہوشی کے عالم میں بھی جب بھی تھوڑا سا ان کو افاقہ ہوتا تھا وہ فوراً کہتے تھے مجھے جامعہ لے چلو، مجھے میری کلاس میں جانا ہے، مجھے جامعہ میں جانا ہے۔ تھوڑا سا افاقہ ہوتا تھا فوراً اسی کے لیے۔ بہرحال تو یہ ہے انسان کی زندگی کا، اسی طریقے سے ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ موت یہ اچھے اور برے، جوان اور بوڑھے کسی کو نہیں دیکھتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم والد صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اتنی دیر ایسے ہی ہم لوگ خاموش کھڑے رہیں تو ہم ان کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ بہرحال انہوں نے طب حی و طب میتہ کا ایک بہترین ثبوت فراہم فرمایا۔ یہ اگرچہ مختصر سی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اپنی آخرت کو بنا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے آخرت ہماری بن جائے۔ انسان کا بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں مرنا یہ اہم نہیں ہے، انسان کس کام کے ساتھ اور کس خدمت کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، حسن خاتمہ جس کو کہتے ہیں، یہ انسان کا سب سے اہم ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو حسن خاتمہ مقدر فرمایا۔ بیماری اس طرح کی بڑی بیماری میں اگر موت ہو تو
اس موت کو شہادت کی موت کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو شہادت کا اجر نصیب فرمائے۔ صفحے درست کر لیں، نماز شروع ہونے جا رہی ہے۔ تمام طلباء اور اساتذہ اور مہمان جو بھی